بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ اہم خبریں آپ کے سامنے پہلے رکھ دوں۔ اڈیالہ جیل سے کالے بادل چھٹ کے بشرا بی بی باعزت بری۔ 9 مئی میں سپریم کورٹ کی کل پہلی سماعت ہونے جا رہی ہے۔ آکسفورڈ الیکشن کی دنیا بھر میں 71 ٹی وی اسٹیشن اور اخبارات نے اس خبر کو فرنٹ پیج پر لگایا۔ کل عدالت میں اہم ترین مقدمات ہیں، اس کی سماعت ہے۔ کون کون سی اس کی تفصیل میں بتاتا ہوں۔ قومی اسمبلی کا اجلاس بھی طلب کر لیا گیا۔ تحریک تحفظ آئین کی جو جلسوں کی ذمہ داریاں ہیں وہ معاملہ بھی شروع ہو گیا۔ آئی پی پیز مافیا کی ایک بڑی خاتون جو 5 لوگوں کو شہید کر گئی، رینجرز، جج، تھانے، پولیس سب پریشان، یہ کون ہے؟ 11 اکتوبر کو نیشنل جرگہ پختون جماعتیں بھی اکٹھی ہونے جا رہی ہیں، اور برطانوی جو فسادات ہیں اس میں پاکستان میں بھی گرفتاریاں شروع ہوئیں۔ اس کے علاوہ سچل نارو، یہ ایک بدقسمت بچہ کون ہے؟ لیکن سب سے پہلے 9 مئی کا جو کیس بنایا گیا جس میں بشرا بی بی کی آج ضمانت ہوگی، بریت ہوگی، یہ بڑا آسان اور سادہ کیس تھا جو جج انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش ہوا۔ بیرسٹر سلمان صفدر بشرا بی بی کی طرف سے وکیل تھے۔ جج نے بڑا سادہ اور آسان سوالات پوچھے۔ اس نے بشرا بی بی پر 9 مئی کے 12 مقدمات، اس نے کہا ثبوت پیش کریں۔ تفتیشی افسر نے کہا ثبوت یہ ہے کہ 9 مئی کو ان واقعات میں انہوں نے خوشی کا اظہار کیا تھا۔ جج نے کہا خوشی کے ثبوت ہی دکھا دیں۔ پھر وہ ثبوت انہوں نے دکھائے، جو ٹھوس ثبوت یہ شروع دن سے دعوے کرتے رہے۔ جو عمران خان تو کہتے تھے CCTV فوٹیج لائیں، لیکن کچھ نہیں تھا۔ ملک اعجاز آصف دلیر آدمی، بڑے جج تھے، انہوں نے جسمانی ریمانڈ کی پھر درخواست مسترد کی اور 12 مقدمات میں بشرا بی بی کو 9 مئی کے ڈسچارج کر دیا۔ کہا یہ شہادتیں، یہ ثبوت، یہ جو آپ بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سارے جھوٹ ہیں، ان کا بشرا بی بی سے کوئی تعلق نہیں۔ اب اس میں عمران خان کا کیس میں بھی نام ہے، یاد رکھیں اس کیس میں نام خان کا بھی ہے۔ یہ بھی کیس اس طرح کمزور ہو گیا۔ اب خان کی بھی انشاءاللہ بریت ہوتی ہوئی آپ کو نظر آئے گی۔ یہاں پہ آپ دیکھیں بڑا اہم معاملہ جو جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ، یہ سپریم کورٹ کے 2 اہم جج ہمار جاوید اور محمد لطیف نظریہ، یہ 9 مئی میں مطلوب 2 لوگوں کا کیس چل رہا ہے جس میں انسداد دہشت گردی کی عدالت میں کو تقریباً 40 سے زیادہ انہوں نے دفعات لگائی ہوئی ہیں۔ یہ ضمانت کا کیس لگا ہوا ہے، پری اریسٹ بیل ہے، اور یہ سماعت کل 9 بجے یہ بھی ہونی ہے۔ اس میں آپ دیکھیں گے کہ ان دونوں لوگوں کو ضمانت ملتی ہے، اور یہ ریمارکس ججز کی طرف سے کیا آتے ہیں، کیا ثبوت حکومت پیش کرتی ہے، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ 9 مئی کے کیس میں کیا رہ گیا اور عدالتیں کیا کریں گی۔ یہ کل سپریم کورٹ میں پہلی سماعت ہوگی۔ اس لیے ان سب کی جو کوشش ہے، اب آپ سب لوگ سن رہے ہیں، ایک فضا بنائی جا رہی ہے ملٹری ٹرائل کی، جو اب خبریں اب تک آ رہی ہیں کہ انفارمیشن میرے بھی پروگراموں میں، انٹرویوز میں جتنے بھی لوگ آئے ان سب نے یہی کہا کہ ملٹری ٹرائل ایک سویلین کا ہو نہیں سکتا۔ کل شہزاد نے 2 بڑے اہم پوائنٹ بھی قانونی نکات بتائے تھے کہ ملٹری ٹرائل عمران خان کا بن نہیں سکتا، چونکہ قاضی صاحب کی مدت ملازمت 65 دن رہ گئے ہیں۔ منصور علی شاہ نے ملٹری ٹرائل جو ہے وہ کسی صورت میں چلنے نہیں دینے، اور ابھی بھی ملٹری ٹرائل کے معاملے میں دنیا میں جو شور مچنا ہے وہ الگ ہے۔ خان کے 3 کیسز دیکھیں، نیب کا توشہ خانہ کیس ہے جو غیر قانونی گرفتاری ہوئی تھی، ریمانڈ کے خلاف وہ ریٹ پٹیشن ہے، اور القادر کو بند کرنے کے لیے القادر کیس کی جو دستاویزات مانگی گئی تھی عدم، جو انہوں نے انکار کیا تھا، اس کی بھی ریٹ پٹیشن، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو نیب عدالت کے القادر ٹرسٹ میں فیصلہ سنانے سے روکا ہوا ہے وہ معاملہ بھی۔ اب نیب میں جو نیا کیس انہوں نے بنایا جسے کالعدم کرنے کے لیے جو نوٹس یا ریٹ پٹیشن دائر ہوئی ہے، اس نئے کیس میں ایک نیا گواہ یہ لانے کی کوشش کریں، وہ بریگیڈیئر محمد احمد ہے۔ یہ آپ کو یاد ہوگا عمران خان کے سابق سیکٹری تھے، ملٹری سیکٹری 2020 کے۔ یہ اچانک ابھی اغوا ہو گئے تھے، پچھلے 5-6 دن غائب رہے، ان کو کوئی پتہ نہیں چلا کسی کو، پھر یہ اچانک منظر عام پہ آئے لیکن سامنے نہیں آئے۔ اب اس نئے توشہ خانہ کیس میں جو بلغاری جیولری سیٹ انہوں نے بنایا ہوا ہے، سعودی عرب سے کہتے ہیں جی دورے پر ملا تھا، وہ بالیاں، کوئی انگوٹھی وغیرہ، اس میں انہوں نے جو قیمت اس وقت ڈکلیئر کی ہے وہ حکومت نے اپنی مرضی سے من پسند طریقے سے ڈکلیئر کیے ہوئے ہیں۔ مطلب انہیں جس طرح وہ پہلے توشہ خانہ میں تصویریں بھیج کر وہ دبئی میں سیلز مین سے تصویروں کی مدد سے قیمت لگوائی، اس دفعہ انہوں نے یہ زحمت بھی نہیں کی۔ انہوں نے کہا جی عمران خان نے 3 کروڑ ادا کی ہیں، قیمت 7 کروڑ لگی تھی، تو 3 کروڑ ہمارے خیال میں قیمت کم ہے۔ اب ان کے پاس اس کا کوئی حساب کتاب کوئی نہیں۔ یہ بلغاری کے پہننے والے کون لوگ ہیں یہ آپ کو پتہ ہی ہے۔ پہلے وہ چھوٹی سی دکان میں نے پھر 12 جماعت کا ایک سیلز مین مل گیا تھا پاکستانی، جسے گواہ کے طور پر بھی توشہ خانہ لائے، اور وہ بھی کیس اڑ گیا تھا۔ 50% عمران خان نے قیمت 3 کروڑ ادا کی۔ یہ کہتے ہیں خزانے کو نقصان پہنچایا۔ اب یہ دیکھیں قیمت تو ڈپٹی ملٹری سیکٹری نے کی ہے، لگوائی تو اس نے قیمت ہے، خان نے خود جا کے تو مارکیٹ میں لگوائی نہیں۔ دوسرا نیب کے پاس ویسے بھی دیکھیں 50 کروڑ سے کم کا کیس آ نہیں سکتا۔ یہاں 3 کروڑ کا جو کیس انہوں نے بنایا ہے، اس میں نیب ترمیم کیس، یہ فیصلہ بھی آپ کو پتہ ہے محفوظ سپریم کورٹ میں پڑا ہوا ہے، قاضی صاحب اس سے فیصلہ نہیں دے رہے۔ اب جسٹس اطہر من اللہ اس سماعت میں بھی عمران خان کو کہا تھا کہ یہ سارے نیب کی جو ترمیم کا کیس ہے اس میں آپ کو فائدہ ہوگا۔ عمران خان نے کہا مجھے فائدہ نہیں چاہیے۔ اگر یقین کریں یہ سارے کیسز تو 50 کروڑ سے کم تو نیب کی انکوائری بنتی نہیں، یہ سارے کیس ویسے ہی اڑ جانے تھے۔ لیکن چیف جسٹس قاضی فائز نے وہ فیصلہ بھی اس کے اوپر وہ بیٹھے ہوئے ہیں، جان بوجھ کر نہیں سنا رہے تاکہ معاملہ چلتا رہے۔ اب اس کیس کو بھی کالعدم کرانے کے لیے جو ریٹ پٹیشن ہے وہ درج ہے، جاری ہے، ابھی اس میں معاملہ آگے چلے گا۔
پارٹ 1 ختم ہوا ہے, وہ آپ کو ختم ہوتا نظر آئے گا پارٹ 2 بھی. اچھا, یہ جو 9 مئی کا بشرا بی بی کا کیس جج ملک اعجاز صاحب نے سنا, ان پر یہ بڑے دلیر آدمی ہیں, ان کی پہلے بھی کیسز تھے, انہوں نے بڑے لوگوں کو رہائی دی. 25 مارچ کو انہوں نے اڈیالہ جیل کا ایک دورہ بھی کیا. وہاں پر یاد ہوگا آپ کو جب دیوار گرائی گئی تھی, خان کی سہولیات چیک کرنے گئے تھے, تو سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جی اور عملے نے تلاشی کے نام پر انہیں کافی ذلیل کرنے کی کوشش کی. پھر انہوں نے اگلے دن عدالت میں تمام پولیس ملازمین کو بلا کے ان کی جرابیں, بیلٹیں, پینٹیں تو نہیں خیر شاید, وہ سارا کچھ اتروایا تھا. ابھی سرگودا میں آپ کو پتا غلام عباس صاحب جس طرح 7 گھنٹے دباؤ, میرے ان پر بھی شدید دباؤ تھا اس کیس میں, بہت دباؤ. لیکن دلیر آدمی ہیں, ان کی وجہ شہرت بھی ہے کہ بے خوف ہے, نڈر ہیں, ڈرتے نہیں ہیں. اور اللہ کرے عدلیہ میں ایسے ہی لوگ آئیں. ابھی تو اڈیالہ اسٹیبلشمنٹ کے جو لاڈلے ایک جج ہیں, کارساز کا جو کیس ہے اس میں آپ دیکھ لیں جو نکلا ہے بندہ, وہ بھی ایک اسپیشل جج ہے. آگے چل کے میں بتاتا ہوں. تحریک انصاف کا فی الحال 22 اگست کو جو تاریخ ساز جلسہ ہے اس کی میں بات کرنا چاہتا ہوں, بڑا اہم معاملہ ہے. اجازت انہیں مل گئی ہے 7 مرتبہ کینسل ہونے کے بعد, مختلف مقامات تھے عدالتوں کے NOC وغیرہ. اب یہ جو انہیں اجازت ملی ہے, میں دیکھ رہا ہوں اس پہ میں بڑا حیران بھی ہوں, اور آپ لوگ بھی سوچ رہے ہوں گے. جلسے کی تیاری میں رہنماؤں کی طرف سے ویڈیو پیغامات آتے ہیں. عام طور پہ آپ دیکھیں نا, صوبے کے رہنما ہوتے ہیں جن کی عوام میں مقبولیت ہو, اپنے حلقے میں مقبولیت ہو, سوشل میڈیا پہ مقبولیت ہو, وہ اعلانات کرتے ہیں, ویڈیو پیغامات دیتے ہیں, کمپین چلاتے ہیں, ٹرینڈ چلاتے ہیں. طریقے صاحب کا سوشل میڈیا تو کام کر رہا ہے, وہ تو کچھ نہ کچھ آپ کو پتہ ہے اپنی طرف سے کرتے ہیں سارا. لیکن اس جلسے سے متعلق مجھے صرف 2 لوگ, ایک صدام ترین اور ایک شیر افضل مرود, اور مجھے کوئی ویڈیو پیغام یا گراؤنڈ پہ کوئی بندہ نظر نہیں آیا. عمر ایوب کا کوئی نام, علی امین گنڈا پور کی کوئی ویڈیو نظر نہیں آئی. پنجاب میں حماد اظہر صاحب سمیت کوئی بندہ ایسا نہیں جس نے جلسے پہ کوئی پیغام دے. بڑی خاموشی اور پراسرار خاموشی. کراچی سے بھی کوئی ایسا نہیں. اب سوابی کے جلسے میں آپ کو یاد ہوگا انہوں نے باقاعدہ محنت کی تھی, جان ماری تھی. لیکن اس جلسے کو ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے تحریک انصاف کی قیادت اس جلسے پہ خوش نہیں ہے, وہ نہیں چاہتے جلسہ کامیاب ہو. یہ میں بڑی خطرناک بات کہہ رہا ہوں, لیکن آپ خود حالات دیکھ لیں. ایسی اسٹریٹجی نظر نہیں آ رہی جو آج شام سے شروع ہو جانی چاہیے تھی, یا کل صبح ہو سکتا ہے شروع کریں, لیکن ان کے پاس 48 دن ہیں. جگہ کا معائنہ کرنے بھی دیکھ رہے تو ایک ہی بندہ جا رہا ہے وہاں, ویڈیو نظر آ, کوئی اور رہنما نظر نہیں. یہ وجہ کیا ہے؟ اب خان کے کیسز ہوں, خان کے کیسز کی سماعت ہو, کوئی رہنما نظر نہیں آتا. تحریک انصاف کے دیکھیں 95-93 کے قریب جو ہے قومی اسمبلی کے ممبران ہیں. پنجاب اسمبلی میں بھی اسی طرح MNAs ملائیں, KP میں ملائیں, تو سارے کو تقریباً 300-400 بندے تو ویسے ہی بانٹے تھے, ملام لو کے ٹکٹ ہولڈر بھی ڈال لیں. اب ایک ایک حلقے میں 6-6 لوگ الیکشن لڑنے کو تیار تھے, آپ کو یاد ہوگا. اب وہ لوگ کہاں ہیں سارے جو جیتے ہوئے اسمبلیوں میں نشستیں لے رہے ہیں, لڑتے ہیں پارلیمانی لیڈرشپ کے لیے, کبھی کس عہدے کے لیے؟ وہ لوگ کہاں ہیں جو آتے ہیں انہیں کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ لائی. اب انہیں کس نے روکا, کس نے منع کیا؟ یہ ویڈیو پیغامات کیوں نہیں دے رہے, عوام کو متحرک کیوں نہیں کر رہے کہ لوگوں نے پہنچنا ہے, کیسے پہنچنا ہے, کس طرح پہنچے, اسٹریٹجی کیا ہے؟ یہ تو دیکھیں عوام کی مرضی ہے, لیکن لیڈرشپ تو اپنا فرض ادا کرے. کل علیمہ خان نے کتنا خطرناک بیان دیا کہ عمران خان کو راستے سے ہٹانے کی کوشش ہے. یہاں تو لیڈرشپ کو چاہیے تھا طوفان برپا کر دیتے, لیکن مجھے چند لوگوں کے علاوہ کوئی نظر ہی نہیں آیا. اب خان کی حد تک تو معاملہ چلے, پھر بھی خان کو نہیں مطلب دیکھا جا رہا. یہاں تو تحریک انصاف کے جو ورکر بیچارے ہیں, ان کے جو کیسز ہیں, آج بھی وہ میاں گل حسن صاحب کی عدالت میں اسلام آباد میں, اظہر مشوانی کے 2 بھائیوں کی 2 سماعتیں, اس کی تو جاتی ہی نہیں ہے بالکل. باقی ورکر تھے 3-4 جو ہے, فیضان ہے, یہ مدثر نارو ہے, گمشدہ ورکر ہیں, پتہ ہی نہیں ان کو کیوں جانا بھی نہیں. سلمان اکرم راجہ صاحب نظر آ رہے تھے ایک چھوٹے سے پروٹیسٹ میں وہاں. 6 سال کا وہ بچہ ہے, اس کا باپ اس شاعر مدثر نارو غائب ہے. اس بچے کی والدہ بھی بیچاری ہارٹ اٹیک سے فوت ہوئی ہے ابھی, اور دادی کے ساتھ یہ بیچارہ جگہ جگہ. سچل نارو نام ہے اس بچے کا, سچل نام ہے. وہ یہی کہہ رہی ہے میرا بچہ واپس کر دو. سلمان اکرم راجہ موجود تھے, لیکن افسوس ہے, دکھ ہے, یقین کریں یہ کر کیا رہے ہیں. بہرحال پشتون رہنما اکٹھے ہو رہے ہیں. 11 اکتوبر کو منظور پشتین بھی ایک جرگہ, بہت بڑا امن جرگہ, جس میں پشتون قیادت کو جوڑنے کی کوشش کر رہا ہے. اور ابھی اس کی عوامی نیشنل پارٹی سے, فضل الرحمان سے, اور اب تحریک انصاف سے ملاقات ہوئی. بیرسٹر گور اور اسد کیسر ملے اس جرگے میں. وہ بلانا چاہتا ہے. KP میں بڑا ظلم و ستم آپ کو پتہ ہے کہ عرصے سے ہی ہو رہا ہے. تو یہ مشترکہ طور پر پختون مل کے پارٹیوں سے بالا تر ہو کے اس جد و جہد میں کہ کسی کی اپوزیشن کے بغیر عوام کے لیے کھڑے ہو کے امن جرگہ وہ بنانا چاہتے ہیں, مسائل حل کرنا چاہتے ہیں. پھر سیاسی محاذ میں اپنی پارٹی کو جو جس حساب سے کریں. اب تحریک انصاف کی آپ کو پتہ ہے اتحادی ایک اور جماعت بھی ابھی جو تحفظ آئین کے نام سے, جس میں مجلس وات مسلمین ہے, سنی اتحاد ہے, اور یہ محمود اچھزئی چیئرمین ہے, انہوں نے بھی جلسوں کے انتظامات اور سیاسی جماعتوں سے رابطوں کا سلسلہ شروع کیا ہے. وہ بھی صاحبزادہ حامد کی قیادت میں انہوں نے ایک اسٹیئرنگ کمیٹی بنائی ہے کہ سیاسی عمل کو یہ اچھا معاملہ ہے, سیاسی عمل کو آغاز کریں, ملاقات ہوں. اب اگلی خبر کی طرف جاؤں, جو کراچی میں کارساز روڈ پر خاتون عجیب و غریب حالت میں سڑک پر 5 لوگوں کو چل گئی. لوگوں نے پکڑ لیا انہیں, اچانک بچانے کے لیے پھر رینجرز پہنچ گئی. رینجرز کام پولیس کا تھا اس طرح کے معاملات میں, آپ کو پتہ ہے, لیکن
طاقتور لوگ ہیں, اتنے طاقتور. مجھے تو خطرہ ہے کہ کہیں اگلے شو میں پاکستان پر اس خاتون کو بہترین انداز میں کچلنے پر کوئی میڈل نہ دے دیا جائے, کوئی ہلال امتیاز ہی نہ مل جائے. جس طرح کے حالات ہے کہ بہترین کچلا کو چھوڑے ہی نہیں. 5 لوگ شہید ہوئے. پاپڑ والا بیچارہ بچی کو بڑی مشکل سے پڑھا رہا تھا یونیورسٹی میں. ان لوگوں کو تو خیر ہو سکتا ہے 9 مئی میں نہ ڈال دیں کہ یار یہ 9 مئی میں کوٹ کمانڈر ہاؤس پہ کراچی میں ملوث تھے. خاتون کو مکھن سے بال کی طرح نکال دیا, موقع واردات سے فرار کیا, میڈیکل کے نفسیاتی ڈاکٹر بھی بلایا, نفسیاتی مریض بھی قرار دے دیا. اس کا وکیل آیا, وہ بڑے مشہور و معروف وکیل ہیں, نام میرے ذہن سے نکل گیا, وہ راؤ انوار صاحب کے بھی وکیل تھے. اور یہ بڑے ایکسپرٹ ہوتے ہیں, آپ کو بڑے تگڑے ان کا کام ہی ہوتا ہے, نفسیاتی مریض بنائیں, اسپتال میں داخل کروا دیں, وہاں سے پھر شاہ رخ جتوئی کی طرح نکلوا دیں باہر. اور ان کے بارے میں ابھی خبریں انڈیپینڈنٹ پاور پرووائڈرز گروپ کی آ رہی ہے. وہ لوگ ہیں کہ جو 7 روپے کا یونٹ 750 کا حکومت سے پیسے لیتے رہے. ذرا اندازہ کریں, 40 کروڑ روپیہ مہینہ ان لوگوں نے بند پلانٹ پہ حکومت سے پیمنٹ لی ہے. ان لوگوں نے اتنا پیسہ کمایا, پاکستان کی لوگ عوام کی ہڈیوں سے حقیقت میں جو گودا جو کہتے ہیں نا وہ نکالا گیا بلوں کی صورت میں, وہ سارا انہی کے پاس جاتا ہے. اور یہ لوگ پھر آ کے آپ کو کچلتے بھی ہیں. اتنا طاقتور خاندان, ان کی تصویریں دیکھیں بھی, بورڈ آف ڈائریکٹرز کی میٹنگ میں بیٹھی ہیں, کہتے ہیں نفسیاتی مریض ہیں, سامنے شربت نورس ہے, گلے بھی مل رہی ہیں, پتہ نہیں کون ان کے خامند ہیں. اب یہ نفسیاتی مریض صاحبہ اگر اتنی بیمار ہوتی تو میٹنگز میں کیا کر رہی ہے؟ ان کے پاس گاڑی کا لائسنس کیسے آیا, گاڑی کیسے چلا رہی ہیں؟ اور اس طرح مجھے تو لگتا ہے نشے میں نظر میں جس طرح آ رہا ہے بظاہر. لیکن وہ مشہور کیس آپ کو نور مقدم یاد ہوگا, ملزم ظاہر جعفر, اسے بھی پاگل قرار دے دیا تھا اسی طرح. ویسے تو اس طرح کی حرکتیں کرنے والے عام انسان تو ہو ہی نہیں سکتے. عام بندے سے تو آپ کو پتہ ہے مرغی بھی زبانی ہوتی ہے. یہاں 5 بندے دن دہاڑے گاڑی کے نیچے ایسے رون دینا, یہ کوئی مذاق ہے؟ یہ ذہنی اب نارمل لوگ ہیں بالکل. لیکن ہر تشدد کرنے والا نفسیاتی مریض ہوتا ہے یا تشدد کروانے والا. اب اس کا یہ مقصد نہیں کہ نئے قانون کے کٹہرے میں نہ لائیں. یہ برطانیہ, امریکہ, دنیا بھر میں اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں. وہاں میڈیکل چیک اپ ضرور ہوتا ہے, انصاف بھی سارے معاملہ, لیکن پھر اس کے بعد یا تو دماغی امراض کے اسپتال میں تا حیات وہاں قید, تو یا پھر یہ, کیونکہ یہ سوسائٹی کے لیے زیادہ خطرناک لوگ ہیں. ان کی تو ضمانتیں بھی نہیں ہونی چاہیے کہ باہر جا کے زیادہ نقصان کریں گے. یہاں انہیں پورا بچانے کے لیے ایک مافیا سرگرم ہو چکا ہے. اس میں لبرل مافیا بھی آ گیا, یہ ججز بھی آ گئے, رینجرز بھی آ گئے. رینجرز آپ کو پتہ ہے تحریک انصاف کے پرامن لوگ نکلتے تھے, مار مار کے ان کا ستیہ ناش کر دیتے تھے, ان کے لیے عذاب بن جاتے. یہی خان کو جس طرح اغوا ہوا پیرا ملٹری سے ان لوگوں سے, وہ بھی آپ نے دیکھا. یہاں اس خاتون کے گرد گھیرا ڈال کے اس کا تحفظ کیا جا رہا تھا بہترین انداز میں. ماضی میں شاہ رخ جتوئی بھی ایسے ہی آپ کو پتہ ہے تمانچے مارتا ہوا منہ پہ انصاف کے, ہنستا مسکراتا وکٹری کے نشان بناتا ہوا. وہ بلوچستان میں بھی ایک پولیس کانسٹیبل کے ساتھ ایک صوبائی وزیر نے یہی کیا دن دیہڑے. ریمنڈ ڈیوس کیس تو پاکستان میں آپ کو پتہ ہے ازما بخاری صاحبہ کے والد, اس میں جو ابھی وزیر اطلاعات ہے پنجاب کی, اس کے والد ریمنڈ ڈیوس کے وکیل تھے. کروڑوں روپیہ بھی پھڑکا لے گئے مطلب حکومت سے. ریمنڈ ڈیوس کو باعزت بری بھی کروا دیا, فرار بھی کروا دیا, اور وہ امریکہ میں وہاں نائٹ کلب میں کسی کو مکہ مارتے ہوئے جیل چلا گیا. وہ سمجھا یہاں بھی یہی معاملہ چلے گا. یہ عمران خان جو آئین اور قانون کی خدا کی قسم بات کرتے ہیں انصاف کی, وہ یہ بات ہے کہ یہاں انصاف اور قانون ہو, جو دنیا پوری میں ایسا. یہ کراچی یونیورسٹی کی معصوم بچی, باپ پاپڑ بیچنے والا, ان کی زندگی کی کوئی قیمت نہیں. آئین اور قانون کوئی ضروری نہیں. اور سچل ناروں کے بچے کی کوئی مطلب اس بچے کی کوئی ویلیو نہیں. ایسے لوگ ملک میں مسلط. ایک وہ زرداری, وہ میڈیکل طور پہ خود کہتا ہے دماغ چھوٹا ہے, انفٹ ہوں. نواز شریف صاحب خود انفٹ ہیں. مریم نواز صاحبہ کی ذہنی حالت آپ دیکھ لیں, جس طرح کی وہ باتیں کرتی ہیں. کہتی ہیں یہ شارٹ ٹرم ریلیف نہیں, 2 مہینے کا ریلیف ہے. کبھی کہتی ہے میں تو اتنی جلدی روتی نہیں. چند لمحات اور 2 مہینے میں انہیں فرق سمجھ نہیں آ رہا شارٹ ٹرم کیا ہوتا ہے, لانگ ٹرم کیا ہوتا ہے. تقریر انہیں لکھی دیں کہ یہ اپنے پرانے سارے راز انہیں نکال دیں باتوں باتوں میں. اب برطانیہ میں دیکھیں, انصاف کی بات ہم کر رہے تھے, برطانیہ میں ابھی جو فسادات ہوئے انہوں نے باقاعدہ طور پہ فورنزک کی ہیں اپنی, اور کچھ جو گرفتاریاں ہوئیں برطانوی چینلز کا دعویٰ تھا کہ سوشل میڈیا کے حوالے سے چینل 3 نامی اس ادارے کی خبر تھی, وہ وہاں جو ڈانس کرتی ہوئی چند بچیوں کے ساتھ وہ جو چاقو والا حملہ تھا وہ پہنچ گیا پورے یہاں کہ جی یہ انہوں نے وہ آپ کو غلط خبر دی تھی کہ وہ بندہ مہاجر ہے, مسلمان ہے. اس کے بعد فسادات شروع ہو گئے. اسی لیے انفلوئنسرز پر بڑی بھاری ذمہ داری ہوتی ہے, یاد رکھیں, بڑا سوچ سمجھ کے ریسرچ کر کے بات کریں. خبر غلط تو فوراً اس کی تردید کریں, معافی مانگیں. بہرحال وہ برطانیہ سے پہنچ گئے, ان کا فورینسک سسٹم ہے. اب یہاں تو نہیں عدالتیں, یا تو بند ہی کر دیں. آج وہ عرفان صدیقی کہتا ہے عدالتیں یہاں فوج کسی کو بھیجتی ہے, عدالت کہتی ہے نہیں. یا مطلب دیکھیں مصدق ملک اور یہ لوگ جو اپنی سیاست کا منجن بیچنے کے لیے, پاکستان کی سب سے بڑی جماعت جن کے پاس 5 کروڑ ووٹ فارم 47 کے فارم 45 کے مطابق 9 مئی کے بعد پڑا. اب یہ یاد رکھیں 85 سے 90% عوام ان کے ساتھ. وہ کہتا ہے جی 9 مئی کے مرکزی کردار عمران خان ہے. عدالت فوج انہیں قصوروار کہتی ہے, عدالتیں معصوم کر کے انہیں اجازت دیتی ہے ٹکٹوں کی تقسیم کریں. اور بندہ اسے پوچھے کہ قانون اور آئین 1973 اگر غلطی سے بنا ہی لیا برائے نام ہی صحیح, تو عدالتیں ہی فیصلہ کریں گی نا.
عدلیہ اور فوج کی کہتا ہے سوچ میں فرق اچھا نہیں ہے. بھائی فوج ایک عدالت نہیں ہے, وہ ایک ادارہ ہے جس طرح باقی سارے ادارے ہیں. پولیس ہے, نیب ہے, FIA ہے, الیکشن کمیشن ہے, وابڈا ہے, یہ سارے ادارے. سپریم کورٹ اور عدالتیں تو پاکستان کا نظام ہے جنہوں نے آئین کی تشریح کرنی, اس پر عمل درآمد کروانا ہے. یہ تو فوج کو بھی بلا سکتے, لیکن فوج تو انہیں نہیں بلا سکتی, ڈکٹیشن تو نہیں دے سکتے. لیکن دو متوازی نظام کی کیا آفر دے رہے ہیں کہ جس سزا دینے کا اختیار عدالتوں سے لے کے فوج کو دے دیں, جس کو وہ مرکزی ملزم کہہ اسے لٹکا دے. یہ تو ضیاء الحق صاحب نے بھی نہیں کیا, اس نے بھی ذوالفقار علی بھٹو کو سزا عدالتوں سے دی. عرفان صدیقی صاحب واقعی بڑے انتشاری ذہن کے ہیں, ان کی سوچ جو ہے نا وہ مصدق ملک جیسے کہہ رہا ہے کہ یہ تحریک انصاف کے لوگ خوارجی ہیں. مطلب اندازہ کریں کہ وہ انہیں پھر کہتے ہیں یہ یزیدی ہیں, تو انہیں اچھا نہیں لگتا. تو یہ اگر معاملات کو انصاف پر اور ٹھوس ثبوت تک ہی رہنے دیں تو بہتر ہے, یا پھر جاتی عمرہ میں کھولیں عدالتیں اور کپتان صاحب ذرا اپنے کو بٹھا دیں وہاں, فیصلے کروائیں دڑا دڑ جو دل میں آتا ہے. بہرحال اللہ ان کو ہدایت دے. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں, اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.